سے آپ کا تعلق ہے۔ حضرت مولانا مفتی نذیر احمد صاحب حسامی دامت برکاتہم امام و خطیب مسجد فردوس شانتی نگر سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے قیمتی خطاب سے اس بڑے مجمع کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الجبار والصلاة والسلام علی رسولہ المختار وعلى آلہ الأطہار وأصحابہ الأخیار إلی یوم القرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق اللہ العلی العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل شيء عروس وعروس القرآن الرحمن او كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج 16 فروری 2025 عیسوی بروز اتوار عشاء کی نماز کے بعد ہم سب یہاں دارالعلوم بلال پور میں تکمیل حفظ قرآن مجید و تقسیم اسنادات کی نسبت سے جمع ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول اور منظور فرمائے۔ میں اس وقت مدرسے کے صدر محترم جناب محترم محمد احمد حسین پٹیل صاحب قبلہ اور اسی طرح سرپرست و معتمد جناب مشتاق حسین صاحب اور دیگر ذمہ داران کو دلی مبارکبادی دیتا ہوں۔ مدرسے کے اساتذہ کرام کو اور محترم حافظ محمد فاروق صاحب مدظلہ جو مدرسے کے صدر مدرس ہیں مبارکبادی دیتا ہوں، اور جتنے طلبہ عزیز نے تکمیل حفظ قرآن مجید کی سعادت اور شرف حاصل کیا ہے ان کو اور ان کے سرپرستوں اور والدین کو بھی دلی اور قلبی مبارکبادی دیتا ہوں۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، بات دراصل یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کرکٹ سے تعلق ہوگا اور ضرور ہے، ہر کوئی میچ دیکھتا ہے۔ کرکٹ کے میچ میں یہ ہوتا ہے، کرکٹ کے گیم میں جو کھلاڑی
چھکے اور چوکے مارتا ہے اس کو اوپنر بھیجا جاتا ہے. کیا بات ہے؟ ایسے ہی ہوتا نا. لیکن جلسوں میں اصل میں بڑے علماء اکرام کے بیانات کو سننا مقصود ہوتا ہے، اور مجھ جیسے بے بضاعت بے علم کو پہلے موقع دیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے اور اکابر علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے تیار کیا جائے. میں اس بات کی پوری کوشش کروں گا کہ کم بالوں میں زیادہ رن بناؤں اور آپ کا وقت خراب نہ کروں. بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنے مختصر سے خطبے میں قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے ایک مشہور، معروف، حسین، جمیل اور خوبصورت سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت عظمی حاصل کی ہے، اور ان 4 آیتوں ہی سے آج اپنے مختصر سے مقررہ اور متعینہ وقت میں تعلیم قرآن اور عظمت قرآن کو بیان کرنا مقصود ہے. سورہ رحمان کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت بہت ہی مشہور ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ عُرُوسٌ وَعُرُوسُ الْقُرْآنِ الرَّحْمَانِ. ہر چیز کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک جمال ہوتا ہے. قرآن مجید کی خوبصورتی، قرآن مجید کا حسن، قرآن مجید کا جمال الرحمن سورہ رحمان ہے. سورہ رحمان میں ایک آیت کریمہ کی تکرار ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سورہ رحمان کا جو لب لباب ہے اور خلاصہ ہے وہ یہ ہے، سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مادی، روحانی، باطنی اور ظاہری معنوی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے. مادی نعمتیں جیسے سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، جائیداد، مال و دولت، روپیہ، پیسہ، یہ مادی نعمتیں کہلاتی ہیں، یہ چیزیں. اور روحانی نعمتیں کیا ہیں؟ روحانی نعمتوں میں ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ذکر ہے، تلاوت قرآن ہے اور قرآن مجید ہے. سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادی نعمتوں اور روحانی نعمتوں، دونوں نعمتوں کو بیان فرمایا ہے. اور نعمتوں کی ایک بہت لمبی فہرست، اور ویسے بھی اللہ کی نعمتیں اتنی کثیر ہیں اور اتنی زیادہ ہیں. خود اللہ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں. سر کے بال سے پیر کے ناخنوں تک، صبح سے شام تک عمر بھر ہم پر اللہ کی نعمتیں بارش کی بوندوں سے زیادہ، بارش کے قطروں سے زیادہ. اب پورے سورہ رحمان کا درس تو اس وقت دیا نہیں جا سکتا اور اس پر روشنی بھی نہیں ڈالی جا سکتی.
سورہ رحمان کی ابتدائی جو 4 آیتیں ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان 4 آیتوں میں اللہ رب العزت نے 3 نعمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ کتنی نعمتوں کو؟ 3 نعمتوں کو خاص طور پر بیان فرمایا ہے، اور یہ جو 3 نعمتیں ہیں، روحانی نعمتیں، معنوی نعمتیں، باطنی نعمتیں اور مادی نعمتوں، ظاہری نعمتوں کا ذکر بعد میں کیا گیا۔ سورہ رحمان کی ان ابتدائی 4 آیات میں جو 3 نعمتیں خاص طور پر بیان کی گئی ہیں، اگر ان آیتوں کا خلاصہ اور ان آیتوں کا درس آپ دل کے کانوں سے سنیں گے تو قرآن مجید کی عظمت، محبت، تعلق اپنے دل میں انشاءاللہ پیدا ہو جائے گا، اور اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن مجید کتنا عظیم کلام ہے اور کتنا بڑا کلام ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور اپنے ساتھ ایک نسخے کیمیا لایا۔ وہ نسخے کیمیا کیا تھا؟ یہی اللہ تعالیٰ کا کلام۔ آئیے 4 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت ہے الرحمن۔ رحمان اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ایک مشہور صفاتی نام ہے، اور مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار صفاتی نام ہیں، وہ رب بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، حاکم بھی ہے، خالق بھی ہے، مہیمن ہے، جبار ہے، متکبر ہے، مصبر ہے، باری ہے، رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان سارے صفاتی ناموں میں اللہ نے سورہ رحمان کا آغاز اپنے صفاتی نام رحمان ہی سے کیوں شروع کیا؟ اس سلسلے میں مفسرین 2 جواب دیتے ہیں۔ پہلا جواب یہ دیتے ہیں کہ دراصل مکہ کے لوگ رحمان کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے رحمان کیا چیز ہے، ہم نہیں مانتے، تو اللہ نے سورہ رحمان کو الرحمن سے شروع فرما کر ان کا رد فرما دیا۔ اور دوسری وجہ علماء اکرام یہ بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اپنی مادی، روحانی، ظاہری، باطنی نعمتوں کو بیان فرمایا اور الرحمن سے آغاز فرما کر یہ بتایا کہ اللہ نے تم کو جو نعمتیں دی ہیں، جو احسانات دیے ہیں، اللہ نے تم کو پیدا کیا، دنیا تمہارے لیے بنائی، سورج کو تمہارے لیے چمکاتا ہے، چاند کی چاندنی تمہارے لیے ہے، ستاروں کی جگمگاہٹ تمہارے لیے ہے، کھیتیاں لہلہا رہی ہیں وہ تمہارے لیے ہے، سمندر رواں دواں ہے وہ تمہارے لیے ہے، پہاڑوں سے آبشار گر رہے ہیں وہ تمہارے لیے ہے۔ پوری دنیا اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، لیکن اللہ ہم کو پالنے میں، ہم کو نعمتیں دینے میں، ہمارے نشو و نما میں، ہماری پرورش میں ہمارے ماں باپ کی طرح محتاج نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی فریضہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے رحم سے، اپنے کرم اور فضل سے ہم کو زندگی دی ہے اور نعمتیں عطا فرمائی۔ اس لیے فرمایا الرحمن، رحمان نے رحم اور کرم کر کے فضل سے یہ نعمتیں تم کو دی ہے۔ یہ نعمتیں دینے میں اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے،
اور کسی کا جواب دہ نہیں ہے۔ اسی کو سورہ فاتحہ میں اللہ نے بیان فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، لیکن وہ پالنے میں کسی کا جواب دہ نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم فرمایا وہ اس لیے پال رہا ہے پوری دنیا کو کہ وہ رحمان ہے اور رحیم۔ اب اس کے بعد اللہ نے 3 نعمتیں خاص طور پر بیان فرمائی۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ علمہ، علمہ کے معنی عربی زبان میں تعلیم دینے کے، سکھلانے کے آتے ہیں، اور عربی کے گرامر سے واقف حضرات جانتے ہیں کہ یہ باب تفعیل سے ہے۔ علمہ کے معنی کسی کو تدریجاً، آہستہ آہستہ سکھانا اور تعلیم دینا۔ چونکہ استاد اپنے طلبہ اور اپنے بچوں کو بار بار ایک لفظ کہتا ہے، یہاں تک کہ وہ لفظ کو بچے کے ذہن میں بٹھا دیتا ہے، ذہن نشین کر دیتا ہے، دل نشین کر دیتا ہے، اس لیے تعلیم کو تعلیم، تدریس کو تدریس کہتے ہیں۔ علم القرآن، ساری روحانی اور مادی، ظاہری، باطنی، حسی اور معنوی نعمتوں میں سب سے پہلی جس نعمت کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے وہ ہے تعلیم قرآن۔ کون سی نعمت ہوگی؟ آپ لوگ بھی تھوڑا بولو، کون سی نعمت ہے؟ تعلیم قرآن۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ اب مفسرین نے یہاں پر ایک اور نقطہ یہ اٹھایا، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی تو اس کو تو مفعول کی ضرورت ہے۔ رحمان نے اگر تعلیم دی تو کس کو تعلیم دی؟ خود پھر جواب لکھا گیا کہ رحمان نے اپنے پیغمبر کو تعلیم دی اور پیغمبر نے اپنی امت کو تعلیم دی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے، اس آیت پر غور کر کے قرآن کا سب سے پہلا معلم اور استاد کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل کو تعلیم دی، حضرت جبرائیل نے قرآن لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتارا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قرآن پڑھ کر سنایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، تبع تابعین نے علماء کو، صلحاء کو، اتقیاء کو، اصفیاء کو، پوری دنیا تک اس طرح قرآن پہنچتا گیا۔ علم القرآن، اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، اللہ رب العزت نے پچھلے نبیوں اور پیغمبروں کو معجزات عطا فرمائے، اور اللہ نے مجھے بھی معجزات عطا فرمائے، لیکن پچھلے نبیوں اور میرے معجزوں میں فرق یہ ہے، پچھلے انبیاء اکرام جب دنیا سے چلے گئے تو ان کے ساتھ ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بے شمار معجزات ہیں، اور بعض معجزات ہمارے نبی کے آج تک زندہ ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہیں گے۔ اور علماء اکرام بیان فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 معجزات جو آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بھی زندہ رہیں گے۔ ان 3 معجزات میں ایک معجزہ
وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے جو زندہ جاوید ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گی. وہ بے نظیر کتاب ہے، بے مثال کتاب ہے، لاجواب کتاب ہے، لازوال کتاب ہے. اس کتاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے بزرگوں اور عزیز دوستو، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. قرآن سیکھنے والوں کے لیے دریا کی مچھلیاں اور بلوں میں چونٹیاں، فضاؤں میں پرندے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور رحمت کے فرشتے علوم قرآن حاصل کرنے والے طلباء کے پیروں کے نیچے اعزازاً اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اور قیامت کے دن حافظ قرآن کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کے ماں باپ کو کے سر پر ایسا تاج سجایا جائے گا، دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حافظ قرآن کی شفاعت و سفارش کی وجہ سے ایسے 10 لوگ جن کے لیے جہنم ثابت ہو چکی تھی، اللہ تعالی جنت کا فیصلہ فرمائیں گے. اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن مجید کی ایک ایک آیت پڑھتا جا اور جنت کے زینے طے کرتا جا. حفظ قرآن تو بہت بڑی دولت ہے. حدیث کے مفہوم میں یہ تک آتا ہے اگر کوئی بچہ ناظرہ قرآن مکمل کر لیتا ہے تو بھی اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دی جاتی ہے صرف ناظرہ قرآن مجید مکمل کرنے کی وجہ سے. اسی لیے احتر ہمیشہ یہ کہتا ہے اپنی تقریروں میں کہ ایک مسلمان کے لیے فخر کی چیز یہ ہے وہ قبر میں جانے سے پہلے اپنی نظروں سے 2 کام کر لے. ایک اللہ کے گھر کو دیکھ لے اور دوسرے اللہ کی کتاب کو دیکھ کر پڑھنا سیکھے. اللہ کی کتاب کو دیکھ کر پڑھنا وہ سیکھ لے. انشاءاللہ سب سیکھیں گے نا بھائی انشاءاللہ. قرآن مجید کی عظمت کے سلسلے میں جب ہم اولیاء کرام کے ائمہ اعظام کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کی عظمت سے ہمارا دل لبریز ہو جاتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو کیسا پایا؟ تو جواب میں فرمایا ہزاروں مسائل نکالنے کے باوجود پھر بھی اس کے اندر اتنے معانی چھپے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو نہیں پا سکتے. حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا آپ نے قرآن کو کیسا پایا؟ تو بڑا عجیب و غریب جواب دیا کہ قرآن مجید آسان بھی ہے، قرآن مجید مشکل بھی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا وہ کیسے؟ تو جواب میں فرمایا آسان اس لیے ہے کہ ایک 8 سال کے بچے کے سینے میں آسانی کے ساتھ اتر جاتا ہے، اور مشکل اتنا ہے کہ اس کے اندر جو موتیاں ہیں، جو مسائل ہیں، ہم اس 1400 صدیاں بیت گئی لیکن اس کے اندر سے وہ موتی ہم نہیں نکال سکتے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ نے اللہ کے کلام کو کیسا پایا؟ تو جواب میں فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا خواب میں. میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون سی چیز ہے؟ تو جواب یہ آیا کہ وہ میرا کلام ہے. تو امام احمد بن حنبل نے پوچھا فہمن اور بلا فہمن، سمجھ کر یا بلا سمجھے؟ تو اللہ نے جواب میں فرمایا سمجھ کر پڑھے تب بھی محبوب ہے، بلا سمجھ کے تلاوت کرے تب بھی مجھے اپنا کلام محبوب ہے. اور بندہ جتنا تلاوت کرتا ہے وہ اتنا ہی مجھ سے زیادہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے.
اس لیے حفظ قرآن جہاں ہمارے لیے ایک سعادت کی بات ہے، وہیں پر ڈرنے کی بھی بات ہے۔ اس ڈرنے کی بات اس لیے ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کے بڑے بڑے گناہ پیش کیے گئے، اس میں ایک گناہ یہ بھی تھا، وہ حافظ قرآن جو قرآن تو یاد کیا، قرآن مجید حفظ کیا، لیکن یومیہ روزانہ اس کی تلاوت نہیں کی، قرآن کو اس نے بھلا دیا۔ یہ بڑے گنہگاروں میں سے یہ بھی ایک پیش کیا گیا تھا۔ یہ حدیث بھی آپ نے ضرور سنا ہوگا، جو اللہ کے کلام کو یاد کر کے بھول جاتا ہے، کل حشر کے میدان میں کوڑی بنا کر اس کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اعلیٰ رب نے اعلیٰ فرشتے کے ذریعے اعلیٰ مہینے میں، اعلیٰ رات میں، اعلیٰ شہر میں اپنے اعلیٰ نبی پر اپنے اعلیٰ کلام کو نازل فرمایا اور اعلیٰ امت کے لیے کلام دیا۔ علم القرآن۔ اب مفسرین یہاں پر ایک نکتہ یہ بھی اٹھاتے ہیں، علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ علوم تو بہت سارے ہیں، فنون تو بہت سارے ہیں، علم تو بہت سارے، علم طب بھی ہے، علم وکالت بھی ہے، فلاں علم بھی ہے، ان سارے علوم کا یہاں پر تذکرہ نہیں، علوم قرآن کا صرف محض تذکرہ فرما کر علوم قرآن کی عظمت اور اہمیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ پھر آگے اللہ نے دوسری نعمت کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی نعمت کون سی ہے ان چار آیتوں میں؟ سب سے پہلی نعمت تعلیم قرآن، دوسری نعمت الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق، انسان کی پیدائش فرمائی۔ اب آپ دیکھیے، انسان دنیا میں پہلے آیا یا اللہ تعالیٰ کا کلام پہلے آیا؟ انسان پہلے آیا، بعد میں اللہ تعالیٰ کا کلام اتارا گیا۔ مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ تعلیم قرآن کو تخلیق انسان پر مقدم فرما کر اللہ نے تعلیم قرآن کی اہمیت بتائی ہے، اور علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ تعلیم قرآن کے بعد تخلیق انسان، قرآن کی تعلیم کے بعد انسان کی پیدائش کا ذکر فرما کر اللہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ تمہاری پیدائش دراصل قرآن مجید کی تعلیم ہی کے لیے ہوئی۔ الرحمن علم القرآن۔ اب خلق الانسان، اللہ نے بہت ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، جنات بھی ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، دریا ہے، درخت ہے، شجر ہے، حجر ہے، قمر ہے، شمس ہے، لیل و نہار کی گردش ہے، بہت ساری اللہ کی 18,000 مخلوقات ہے۔ ان ساری مخلوقات میں اللہ نے خلق الانسان فرما کر انسان کا اشرف المخلوقات ہونا بھی بتا دیا۔ خلق الانسان۔ آئیے اب آخری نعمت، یہ جو 4 آیتوں میں ہے، وہ ایک نعمت کا تذکرہ کر کے میں اپنی بات انشاءاللہ پوری کر دوں گا۔ یہ بات بڑی توجہ سے سننا، یہ میرا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان علمہ البیان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان یعنی بولنے کی قوت دی۔ اب آپ دیکھیے، تعلیم قرآن، تخلیق انسان، اس کے بعد پھر اللہ نے تعلیم بیان کا تذکرہ فرمایا۔ البیان کے معنی قوت گویائی کے آتے ہیں، بولنے کی قوت۔ اب یہاں پر بھی علماء اکرام یہ بیان فرماتے ہیں
کہ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. قوت شامہ ہے، قوت لامسہ ہے، اور سوچنے کی قوت ہے، پکڑنے کی قوت ہے. بے شمار نعمتیں اللہ نے انسان کو دیا ہے. اسی میں ایک نعمت ہے قوت گویائی، زبان، بولنے کی قوت اور بولنے کی طاقت. اور اسی سے انسان اور حیوان کے درمیان فرق ہوتا ہے، حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق. یہ جو بولنے کی طاقت ہے نا، اور حیوانوں کو نہیں ملی، انسانوں کو ملی ہے. انسان اپنی زبان سے جو چاہے طلب کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے. ہمارے سامنے اگر بگارا کھانا دالچا رکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں صاحب میں یہ نہیں کھاتا، بریانی لائیے. لیکن کسی حیوان غیر ناطق کے سامنے جو چیزیں آپ رکھ دیں وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں کھاؤں گا، دوسرا لائے. اللہ تعالیٰ نے تعلیم قرآن، تخلیق انسان کے بعد تعلیم بیان، بولنے کی قوت، یہ جو اللہ نے نعمت دی ہے. علماء اکرام یہ بیان فرماتے ہیں تم کو زبان اس لیے دی گئی، بولنے کی قوت اور طاقت اس لیے دی گئی کہ تم اس کے ذریعے گالی گلوچ نہیں، کسی کی غیبت نہیں، کسی کی برائی نہیں، بلکہ اپنی زبان کا، قوت گویائی کا استعمال اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت میں، تعلیم میں لگانا چاہیے. تو سورہ رحمان کی ان 4 آیتوں میں 3 نعمتیں، تعلیم میں قرآن، تخلیق انسان اور تعلیم بیان. اور یہ 3 نعمتوں میں بھی 2 نعمتیں دراصل اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے ہی دی گئی ہیں. بہرحال آپ کو اکابر علماء کرام کے اصل میں خطابات سننا ہے. دعا فرمائیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ ہمیں تعدم حیات قرآن مجید سے وابستہ رکھے اور آج کے اس اجلاس کو قبول اور منظور فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.